آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، آ کر سلام کیا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جواب ہی نہیں دیا۔ صحابی نے سلام کیا، میرے آقا نے جواب نہیں دیا۔ اب صحابی رسول پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے کہ وجہ کیا ہے، میں آ کر محبوب خدا کو سلام عرض کرتا ہوں، آپ میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابی نے جب سوچا کہ مجھ سے کوئی خطا ضرور ہوئی ہے کہ جس کا حضور کو علم ہو گیا، تو اللہ کے نبی نے جس کی وجہ سے میرے سلام کا جواب دینا پسند نہیں کیا، فوراً عرض کی، میرے آقا میں نے یہ بات نوٹ کی، مجھ سے جو غلطی ہو گئی مجھے خبردار کر دیا جائے تاکہ میں اس سے رجوع کروں، اپنی غلطی سے توبہ کروں، اس کا ازالہ کروں خطا کا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھو، تم سونے کی انگوٹھی کی صورت میں اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ ڈالے ہوئے ہو، اور اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ سے سونے کی انگوٹھی کو اتار کر پھینک دیا۔ حضور کی مجلس جاری ہے، محفل کے اندر صحابہ کرام موجود ہے۔ جب محفل ختم ہو گئی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر تشریف لے گئے، وہ انگوٹھی وہاں پر پڑی کی پڑی رہ گئی، اس صحابی نے اس کو اٹھانا ہی گوارا نہ کیا۔ دوسرے صحابہ اپنے اس صحابی بھائی کو مشورہ دینے لگے کہ آپ اس انگوٹھی کو اٹھا لو، اس کو بیچ کر پیسوں سے نفع حاصل کرنا وہ آپ کے لیے جائز ہے، یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو اٹھا لو، اپنے گھر کے اندر جا کر اہلیہ کے سپرد کر دینا، عورتوں کے لیے سونے کا استعمال جائز ہے، وہ استعمال کر لیں گی۔ قربان جائیں اس صحابی رسول کی محبت مصطفیٰ کے، قربان جائیں اس صحابی رسول کے عشق مصطفیٰ کے، انہوں نے آگے سے جو جواب دیا وہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ سماعت فرمائیے، صحابی نے کہا لا، میں نہ مجھ کو یہ مشورہ مت دو، مجھ کو یہ باتیں مت بتاؤ، ایسا مت کہو، واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا خدا کے بندو، مجھ کو اس کام کی ترغیب مت دلاؤ، خدا کی عزت کی قسم، جس انگوٹھی کو اللہ کے پیارے محبوب مصطفیٰ نے میرے ہاتھ سے اتار کر ایک مرتبہ پھینک دیا ہے، میں زندگی کے اندر اس کو کبھی بھی دوبارہ اٹھانا پسند نہیں کروں گا، میں زندگی کے اندر اس کو کبھی بھی دوبارہ اٹھانا پسند نہیں کروں گا۔ جب میرے مصطفیٰ نے اس کو ایک بار پھینک دیا ہے تو اب اس کو دنیا، اس کو زمین کے اوپر پڑا رہنے دو، میں تو اس کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میرے آقا نے زمین پر پھینک دیا ہو تو ان کے بعد میں اٹھا کر لے جاؤں، یہ میری محبت مصطفیٰ اجازت نہیں دیتی، اس کو گوارا نہیں کرتی، لہٰذا اس کو وہیں پر پڑا رہنے دو، میں اس کو کبھی بھی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ تاسن نبیہ وَأَنْتَ تَزْعُمُ حُبَّهُ هَذَا مُحَالٌ فِي الْقِيَاسِ بَدِيعٌ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، شاعر کہتا ہے تاسن نبی وانت تزعم حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع، اے بندے تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے پیارے محبوب کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے حکم کے خلاف کرتا ہے، ان کی پسند کے خلاف چلتا ہے، حالانکہ تو گمان یہ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اپنے اس عمل کا ذرا جائزہ لے، یہ بات عقل سے زیادہ دور ہے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے کہ محبت تو اللہ کے نبی کے ساتھ کرے مگر ان کی پسند کے خلاف چلے۔ آگے لکھتے ہیں لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر تو اللہ کے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے والا ہوتا
تو پھر کیا ہوتا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو جب تو نے اپنا محبوب مان لیا تو محبت کا قاعدہ یہ ہے محب اپنے محبوب کی ہمیشہ فرما برداری کیا کرتا ہے، محب اپنے محبوب کی ہمیشہ فرما برداری کیا کرتا ہے، کبھی نافرمانی نہیں کرتا، اس واسطے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر محبوب کی نافرمانی کی تو آگے جا کر اس پر حساب و کتاب دینا پڑے گا، اس پر میری گرفت ہوگی، اس پر میری پکڑ ہوگی، تو وہاں پر جس نبی نے چھڑانا ہے اس کی نافرمانی کر کے تو ان کو ناراض کر دیا، تو قیامت والے دن بچانے اور چھڑانے کے لیے کون آئے گا؟ میاں صاحب فرمایا اس دن آکڑ اوے تے مغروری اس دن آکڑ اوے تے مغروری اور نکل جاوے گی تیری جد فرمایا پاک نبی نے اے نئی امت میری، اگر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے رد کر دیا، فرمایا کہ میرا امتی ہو کر میری پسند کے خلاف چلتا رہا تو اندازہ کرو پھر اس کے بعد جب در مصطفیٰ سے اللہ نہ کرے دور کر دیے گئے تو وہاں پر کون سا دروازہ ہوگا جہاں پر بخشش کی بھیک مانگنے کے لیے جائیں گے، اور جہاں پر جناب والا شفاعت کی امید لے کر شفاعت کی خیرات لینے کے لیے جائیں گے۔ اور محبت کا اصول تو یہ ہے کہ جس بندے کو جس کے ساتھ محبت ہو جائے، جس کو جس کے ساتھ محبت ہو جائے، وہ اپنے محبوب کی طرف منسوب ہر چیز کے ساتھ دل و جان سے بڑھ کر محبت کیا کرتا ہے۔ اسی واسطے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا یک جان چکند سعدیے مسکین کے 200 جان سازیم فدائے سگے دربان محمد۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر آپ فرماتے ہیں کہ میں سعدی بیچارہ کیا کروں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک جان عطا فرمائی، رب تعالیٰ نے مجھ کو ایک جان عطا فرمائی، اگر کبھی رب تعالیٰ مجھ کو 200 جانیں عطا فرماتا تو اے سعدی کیا کرتے؟ آگے سے فرمایا اگر رب تعالیٰ مجھ کو 200 جانیں عطا کرتا تو اللہ کے نبی کے در کا دربان جو کتا ہے سعدی اپنی 200 جانوں کو کتے کے قدموں پہ قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، رسول کے غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، موت بھی حیات ہے تو زندگی فضول ہے۔